السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف احادیثی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو مسند ابو یعلا موسلی کی مجموعہ احادیث سے کچھ احادیث پہ ویڈیوز ہیں۔ حدیث نمبر 281، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبدالخیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام راہبہ میں داخل ہوئے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہبہ میں بیٹھے، پھر غلام سے وضو کا پانی لانے کے لیے کہا۔ غلام ایک برتن لایا، اس میں پانی اور تھال تھا۔ عبدالخیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم بیٹھ گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں ہاتھ سے برتن پکڑا اور بائیں ہاتھ پہ پانی ڈالا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا۔ عبدالخیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک اپنے ہاتھ 3 مرتبہ نہیں دھوئے، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ برتن میں نہیں ڈالا۔ پھر دایاں ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی منہ میں ڈالا، کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور ناک کو جھاڑا۔ بائیں ہاتھ سے 3 مرتبہ، پھر اپنے چہرے کو دھویا 3 مرتبہ، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھویا کہنیوں تک، پھر بائیں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھویا کہنیوں سمیت، پھر دائیں ہاتھ برتن میں ڈالا یہاں تک کہ اچھی طرح ڈوب گیا، پھر اس کو نکالا، اس پہ جو پانی لگا تھا پھر بائیں ہاتھ کے ساتھ ملایا، پھر دونوں ہاتھوں کے ساتھ سر کا مسح کیا، پھر دائیں ہاتھ کو برتن میں ڈالا، پانی لیا، پھر اس کو دائیں پاؤں پہ ڈالا، اس کو 3 مرتبہ بائیں ہاتھ کے ساتھ دھویا، پھر دائیں پہ پانی ڈالا، اس کو بھرا، پھر دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ قدم پہ پانی ڈالا اور اس کو بائیں ہاتھ کے ساتھ 3 مرتبہ دھویا، پھر دائیں ہاتھ کو برتن میں داخل کیا اور اس کو پانی سے بھر کے اس کو پیا، پھر فرمایا یہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے، جس کو یہ پسند ہو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو دیکھے، اس کو چاہیے کہ اس کو دیکھے۔ ایک اور حدیث ہے 282، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے قضائے حاجت کر کے نکلنے بغیر وضو کے آپ قرآن پڑھتے اور ہمارے ساتھ گوشت کھاتے۔ آپ کو قرآن پڑھنے سے کوئی شے رکاوٹ نہیں بنتی تھی سوائے جنابت کے۔ ایک اور حدیث ہے 283، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازے میں کھڑا ہوتے ہوئے دیکھتے، پھر ہم کھڑے ہو جاتے، اگر بیٹھے ہوئے دیکھتے تو ہم بھی بیٹھ جاتے۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 284، حضرت عمر بن حریث رحمۃ اللہ علیہ امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ مولا کائنات نے ان کو فرمایا کیا آپ حسن کی عیادت کے لیے آئے ہیں اور دل میں کیا چھپا رکھا ہے؟ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ میرے دل کے مالک نہیں ہیں کہ جس طرح چاہیں تصرف کریں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے کوئی چیز مانے نہیں کہ میں نصیحت کا حق ادا نہ کروں۔ میں نے خود اپنے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان کسی مریض کی عیادت کے لیے آتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، دن کی کسی گھڑی میں کرے یہاں تک کہ شام ہو جائے، رات کی کسی بھی گھڑی میں عیادت کرے یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے 285، حضرت امام شعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرماتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غیر شادی شدہ زانی لایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جمعرات کے دن کوڑے مارے، پھر جمعے کے دن رجم کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 حدیں جمع کی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوڑے کتاب اللہ کے حکم کے مطابق مارے اور رجم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 286، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ ذات جس نے دانے کو پھاڑا اور اس دانے سے گندم اگائی، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ لیا کہ اے علی تجھ سے مومن پیار کرے گا اور منافق بغض رکھے گا۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 287، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات چلا یہاں تک کہ کعبہ شریف تک پہنچا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تو بیٹھ، میں بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھے پہ سوار ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کھڑا ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کمزوری دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ، میں بیٹھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، خود بیٹھ گئے، پھر فرمایا میرے کندھے پہ سوار ہو جا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ سوار ہوا، مجھے لے کر کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ مجھے خیال آیا کہ اگر میں چاہوں تو میں آسمان کے افق تک پہنچ جاؤں۔ میں بیت اللہ پہ چڑھا، میں قریش کے بت کے پاس آیا، ممفر یا تانبے سے بنا ہوا آدمی کے مجسمہ تھا۔ میں اس کو مسلسل دائیں بائیں آگے و پیچھے گھماتا رہا، یہاں تک کہ میں مکمل قادر ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دے، اور میں گھماتا رہا۔ پھر مجھے فرمایا اس کو پھینکو، میں نے نیچے پھینکا، وہ ٹوٹ گیا جیسے شیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر میں اترا، ہم جلدی سے چلے، یہاں تک کہ ایک گھر میں چھپ گئے، اس خوف سے کہ کہیں ہمیں کوئی جان نہ لے۔ اس کے بعد کوئی نہیں اٹھا۔ ایک اور حدیث ہے 288، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف قاضی بنا کے بھیجا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسی قوم کی طرف بھیج رہے ہیں جو بزرگ عمر رسیدہ ہوں گے، میں خوف کرتا ہوں کہ میں درست فیصلہ نہ کر سکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تیری زبان کو مضبوط کرے گا اور تیرے دل کو ہدایت دے گا۔ ایک اور حدیث ہے 289، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ولید بن عقبہ کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور ولید کی شکایت کرنے لگی کہ اس نے مارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس چلی جاؤ تو اس کو کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پناہ دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ چلی، اس کے بعد تھوڑی دیر ٹھہری، پھر وہ آئی، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کوئی نشانی بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اپنے ایک کپڑے کا ٹکڑا کاٹ کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا تو اس کو کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پناہ دی ہے اور یہ آپ کے کپڑے کا ٹکڑا ہے۔ وہ تھوڑی دیر رکی، پھر واپس آئی، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اور زیادہ مارنا شروع کیا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اٹھائے، عرض کی اے اللہ ولید کی اصلاح تیرے اوپر 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یہ کلمات فرمائے۔ ایک اور حدیث ہے 290، حضرت ابی مطر البصری رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم ایک بڑے بازار میں پہنچے، وہاں ایک شیخ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت علی نے فرمایا اے شیخ میری بیع میں اچھائی کرنا، ایک قمیض 3 درہم کی دینا۔ میں نے عرض کی اے امیر المومنین ٹھیک ہے۔ جب آپ نے اس کو پہچانا تو آپ نے اس سے کوئی شے نہیں خریدی، آپ اپنے غلام کے پاس آئے اور اس کو بتایا تو اس نے اس سے قمیض خرید لی 3 درہموں کی، اور آپ نے اس کو پہنا، گھٹنوں تک کو پہنتے ہوئے یہ دعا کی پڑھی الحمدللہ الذی الی آخر۔ مسلمانوں نے کہا آپ یہ دعا اپنی طرف سے پڑھ رہے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے؟ آپ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پہنتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 291، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ہمارے پاس اللہ کی کتاب اور یہ صحیفہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ حرم ہے، آئر پہاڑ سے لے کے غار ثور تک، جس نے اس میں بدعت ایجاد کی یا بدعت کی تو اس پہ اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اس کے نہ فرض نہ نفل قبول کیے جائیں گے۔ مسلمانوں میں سے کسی ایک پناہ سب کی پناہ ہے، جس نے کسی مسلمان کے لیے کوئی گھڑے جیسی شے کھود لی تو اس پہ اللہ اور فرشتوں تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اس کے نہ فرض نہ نفل قبول کیے جائیں گے۔ جو کسی قوم کا ولی ہے تو اپنے موالیوں کی اجازت کے بغیر ان پہ اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اس کے نہ فرض قبول کیے جائیں نہ نفل قبول کیے جائیں گے۔ ایک اور حدیث ہے 292، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ہم کو رکوع کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا کہ جب رکوع کیا جائے تو اللہ کی عظمت بیان کرو، جب تم سجدہ کرو تو اللہ سے دعا کرو،
قریب ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے 293، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا میں کھڑا ہوا اونٹ پہ اور اس کی کھال اور رسیاں تقسیم کر دوں، اور مجھے حکم دیا کہ میں اس کی کھال اور رسیوں میں سے قصاب کی اجرت نہ دوں، ہم اس کی مزدوری اپنی جانب سے دیں گے۔ ایک اور حدیث ہے 294، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوع نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں گھوڑے اور غلاموں کی زکوٰۃ معاف کر دی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 295، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوع نقل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضے کو وصیت سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور تم وصیت کو قرضے سے پہلے تلاوت کرتے ہو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے۔ ایک اور حدیث ہے 296، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجوسیوں کے لیے کتاب ہے، اس کو پڑھتے ہیں، اور علم ہے جس کی وہ تدریس کرتے ہیں۔ ان کے پیشوا نے زنا کیا، انہوں نے ارادہ کیا کہ اس پہ حد لگائیں، بس اس نے ان سے کہا آدم نے اپنے لڑکوں کی شادی اپنی لڑکیوں سے کی تھی، اس پہ حد نہیں لگی تھی، کتاب کے حکم کو اٹھا لیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوسیوں سے جزیہ لیا، میں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جزیہ لیتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 297، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب جنگ گرم ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے حضرت ابو بکر سے بڑھ کے آپ کے پاس کوئی نہ ہوتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 298، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت مانگی کہ میرے ہاں اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا کیا اس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت پہ اس کا کنیت رکھ سکتا ہوں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی۔ حضرت محمد بن حنیفہ کی کنیت ابو القاسم اور نام محمد تھا۔ ایک اور حدیث ہے 299، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کیا سونے کی انگوٹھی اور ریشم اور رکوع میں قرآن پاک پڑھنے سے، اور شام و مصر کا ریشمی کپڑا اور زرد رنگ کا لباس پہننے سے منع کیا۔ ایک اور حدیث ہے 300، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنگ بدر کے دوران حضرت مقدار رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی بھی گھوڑے پہ سوار نہیں تھا۔ ایک اور حدیث ہے 301، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال کہے، اس کے جواب میں دوسرا آدمی یرحم اللہ کہے، یہ چھینکنے والا اس کے جواب میں یہدکم اللہ و یصلح بالکم کہے۔ ایک اور حدیث ہے 302، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچے کے پیشاب کے متعلق فرمایا چھوٹے بچے کے پیشاب پہ پانی چھڑک دیا جائے اور چھوٹی بچی کے پیشاب کو دھویا جائے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حکم اس وقت تھا جب دونوں کھانا نہ کھاتے ہوں، جب دونوں کھانا کھائیں تو ان دونوں کے پیشاب کو دھویا جائے گا۔ حدیث نمبر 303، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ دیکھنے کے بعد آپ کھڑے بھی ہوئے اور بیٹھے بھی۔ ایک اور حدیث ہے 304، حضرت نزل بن صبرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پانی لایا گیا، آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو کھڑے ہو کے پیا، پھر فرمایا لوگ کھڑے ہو کے پانی پینے کو مکروہ سمجھتے ہیں، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کے پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر آپ کے پاس پانی لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ مسح کیا، پھر فرمایا اس کا وضو ہے جس کا وضو ٹوٹا نہیں ہوا۔ حدیث نمبر 305، حضرت عبداللہ بن زریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ آپ کو خزانہ دیں۔
حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مانگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کیا میں آپ کو اس سے بہتر نہ دوں؟ وہ یہ ہے کہ تم کسی پہ بوجھ نہ ڈالو نہ وہ تم پہ ڈالے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکیزہ عطا فرمایا۔ حدیث نمبر 306 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نیزہ تھا۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ میں نکلتے تو اس کو گاڑ دیا جاتا، لوگ اس کے پاس سے گزرتے، اس کو اٹھا لیتے۔ میں نے کہا اس بات کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گمشدہ چیز نہیں اٹھائی جاتی۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ آئندہ ویڈیو میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔